معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتهامي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وبلايتهم وشجاعتهم وسخاوتهم وبلايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات حضرات معزز و مکرم سامعین گرامی قدر، بزرگان عزیز، ماتمدار آلے سرکار سیران کربلا، موالیان جناب احمد مختار، بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام، اور بتصدق حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، عشرہ محرم الحرام کی اس دوسری مجلس کو آپ کی بالیدہ و پاکیزہ سماعتوں کے درمیان خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجلس حسین ہماری شہرگ حیات ہے، مجلس حسین ہماری زندگی ہے، مجلس حسین ہمارا سرمایہ ہے۔ مگر کسی ضمیر فروش انسان کو اس بات کا احساس نہ ہونے لگے کہ مجلسیں ہم کراتے ہیں تو مجلسیں ہوتی ہیں، توجہ کیجیے گا، یا ہم مجلس میں آتے ہیں تو مجلسیں ہوتی ہیں، یا ہم مجلسیں پڑھتے ہیں تو مجلسیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ مجلس میں نہیں آئیں گے تب بھی مجلسیں ہوں گی، آپ مجلسیں نہیں پڑھیں گے تب بھی مجلسیں ہوں گی، آپ مجلسیں نہیں کرائیں گے تب بھی مجلسیں ہوں گی، اس لیے کہ مجلسیں اس وقت بھی ہو رہی تھی کہ جب آپ نہیں تھے، اور مجلسیں اس وقت بھی ہوگی جب آپ نہیں ہوں گے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اور یاد رکھیے گا، اگر اہل زمین مجلس حسین میں آنا چھوڑ دیں گے تو اہل آسمان مجلس حسین برپا کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔
اگر اہل زمین مجلس حسین میں آنا بند کر دیں گے تو اہل آسمان مجلس حسین میں آئیں گے اور وہ حسین ابن علی کی مظلومی پہ گریہ کریں گے، روئیں گے۔ یاد رکھیے گا، تو مجلس اس لیے باقی نہیں ہے کہ ہم مجلس میں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ یہ مجلس میں آنا ہر کسی کا نصیبہ اور مقدر نہیں ہوتا ہے۔ مجلس میں وہی آتا ہے جسے شہزادی بلاتی ہیں اور جس کے مقدر میں فرش عزائے حسین ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی جس 55ویں آیت کو میں نے تلاوت کیا، خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ علماء تفاسیر کا اس بات پہ اجماع ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے کہ یہ آیت کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، 313 آیتیں وہ ہیں کہ جس کا مصداق علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، جس کا مصداق مولا علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جس میں مولا علی کے علاوہ اور بھی لوگ شامل ہیں، مگر 313 آیتیں وہ ہیں کہ جس کا مصداق صرف مولا علی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا، ابھی مجمع نہیں ہے، آنے والے آئیں گے، نہیں آنے والے نہیں آئیں گے، مگر کبھی بھی اپنی قلت پہ مایوسی اختیار نہ کریے گا، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ بہت سے کم لوگوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح بیداری کے ساتھ سنیے گا، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب بھی، اور ہماری تو قوم ہے جو ہم شیعہ ہیں وہ ہمیشہ سے کم رہے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہماری قلت، جب بھی ہم پہ قلت آتی ہے، اسی وقت ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کائنات میں 72 وہ تھے کہ جو لاکھوں کے مجمع پہ بھاری تھے۔ ایک صلوات بھیجے نا محمد تاریخ آج بھی 72 لوگوں کو یاد کرتی ہے، یزید کے لاکھوں اور کروڑوں کے سپاہیوں کو یاد نہیں کرتی۔ تاریخ آج بھی 72 کو یاد کرتی ہے اور ان کا ماتم کرتی ہے، انہیں جو ہے وہ ان کے تذکرہ خیر سے آج انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو 313 آیتیں وہ ہیں کہ جس کا مصداق مولا علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ 313ویں آیت وہ ہے، یہ ہے کہ جس کو میں نے تلاوت کیا ہے، اچھا، ہر آیت کے بارے میں رسول نے بتایا ہے کہ یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی 313ویں آیت، تو پیغمبر نے اس آیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا نہیں ہے، بہت توجہ کیجئے گا، کہ یہ علی کی شان میں نازل ہوئی، بلکہ پیغمبر نے امت سے پوچھا ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ پیغمبر نے بتایا نہیں ہے کہ یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی، امت سے پوچھا ہے۔ اب کیسے پوچھا؟ جب جبرائیل امین اس آیت کو لے کے نازل ہوئے، پورا واقعہ آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہے کہ مولا کائنات مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سائل آتا ہے، ایک شخص آتا ہے، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا۔ جب اسے کچھ نہ مل سکا تو وہ یہ کہہ کے وہاں سے واپس ہونے لگا کہ معبود گواہ رہنا، میں تیری بارگاہ سے خالی واپس جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اذن اللہ میں یہ آواز گئی، ایک مرتبہ ید اللہ آگے بڑھا، بھائی توجہ کر رہے ہیں، ید اللہ آگے بڑھا، سائل سمجھ گیا، ایک مرتبہ سائل نے
انگوٹھی کو اتار لیا، جدھر سے سائل نے انگوٹھی کو اتارا ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ میرے نبی سے جا کے کہہ دو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اے میرے حبیب، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی جناب جبرائیل اس آیت کو لے کے نازل ہوئے، پیغمبر نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ اے میرے پیارے صحابیوں، اے مجھ پہ جان نثار کرنے والوں، اے مجھ پہ جان قربان کرنے والوں، اے مجھ پہ جان چھڑکنے والوں، اے مجھ پہ مر مٹنے والوں، ذرا میرے قریب تو آؤ، ذرا میرے نزدیک تو آؤ، ذرا میرے پاس تو آؤ۔ جب سارے صحابی جمع ہو گئے تو پیغمبر نے پوچھا اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ یہ حالت رکوع میں زکات کس نے دی ہے؟ یہ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے کہ کیا رسول کو معلوم نہیں تھا کہ نماز کون پڑھ رہا تھا؟ کیا رسول کو معلوم نہیں تھا کہ حالت رکوع میں زکات کس نے دی ہے؟ بھائی جو رسول عالم الغیب ہو وہ رسول پوچھ رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، عالم الغیب رسول پوچھ رہا ہے اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ یہ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ یہ حالت رکوع میں زکات کون دے رہا ہے؟ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ سارے صحابیوں نے مل کے کہا یا رسول اللہ، علی نماز پڑھ رہے ہیں، علی زکات دے رہے ہیں، علی نماز پڑھ رہے ہیں، علی زکات دے رہے ہیں۔ بھائی مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب پیغمبر کو معلوم تھا کہ نماز کون پڑھ رہا ہے، زکات کون دے رہا ہے، تو نبی نے سوال کیوں کیا کہ میرے صحابیوں یہ بتاؤ نماز کون پڑھ رہا ہے، زکات کون دے رہا ہے؟ مگر شاید ایک وجہ یہ رہی ہو کہ صحابیوں سے علی علی کہلوا کے نبی نے بتا دیا علی علی کرنا بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ میرے صحابیوں یہ بتاؤ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ جب نبی جانتے تھے تو پوچھا کیوں کہ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ صحابیوں سے علی علی کہلوا کے نبی نے بتایا کہ علی علی کرنا بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ آپ لوگ سن رہے ہیں، ایسے سنتے رہیے گا، زیادہ مجمع کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کا مجھے بالکل احساس نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ مجلس میں نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ مجلس میں وہی آتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں وہی آتا ہے مجلس میں کہ جس کو شہزادی بلائے۔ یاد رکھیے گا، یہ ہر کسی کے مقدر میں، ہر کسی کے نصیبے میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ مجلس حسین میں آئے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، دیکھیے یہ مجلسیں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہیں۔ اگر میں اشارہ کرا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ میری ملکیت ہے۔ توجہ ہے، ہم صرف ایک خادم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو ایک خادم کی حیثیت سے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ مولا قبول کر لے، ببلی بھائی مجلس کرا رہے ہیں تو یا جتنی پوری دنیا میں جہاں جہاں اشرے ہو رہے ہیں تو کوئی اشرا کرا نہیں رہا ہے، وہ اپنی نوکری کو انجام دے رہا ہے۔ توجہ ہے، تو لہٰذا یہ بھی ایک نوکری ہے کہ انسان مجلس حسین میں آئے اور مجلس حسین میں آ کے اس عبادت کو، اپنے اس حق کو ادا کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کل ہمارے برادر عزیز مولانا ناز حیدر صاحب اللہ نے بھی کہا تھا کہ مجلس حسین میں آنے کے لیے، بلانے کے لیے سیدوں سے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ مجلس حسین میں آئے۔ توجہ ہے، لہذا سادات سے تو کسی طرح کی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں تو خود ہی آنا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد میرے صحابیوں یہ بتاؤ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، علی نے حالت رکوع میں زکات دی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا تو قرآن مجید کو اللہ نے صرف اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، صرف اس کو جھوم جھوم کے پڑھا جائے، صرف قرآن مجید کو رٹا جائے۔
قرآن کو اللہ نے صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا، قرآن مجید کو اللہ نے سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ توجہ ہے۔ اور اگر آپ قرآن کی صرف تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کرنے سے آپ کو ظاہری ثواب تو مل سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن جو اصل فیض قرآن ہے اس سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اصل فیض قرآن جو ہے وہ قرآن میں تدبر ہے، اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہو، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو، قرآن مجید میں سوچتے کیوں نہیں ہو، فکر کیوں نہیں ہو۔ لہذا قرآن مجید دعوت فکر دینے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ سوال اکثر آل محمد کے چاہنے والوں سے کیا جاتا ہے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ بھیا آپ صرف آل محمد کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، آل محمد کی صرف محبت کے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات ہے کہ صرف آل محمد کی محبت کے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو آل محمد ہم سے چاہتے ہیں ہمیں وہ کر کے دکھانا ہوگا، اس وقت ہماری محبت کے دعوے ٹھیک ہوں گے اور ہم اپنی محبت پہ کھڑے اتر سکتے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، ہم اپنی محبت پہ اسی وقت کھڑے اتر سکتے ہیں کہ جب ہم آل محمد کی محبت کے دعووں کے ساتھ ان دعووں کو پورا کر کے دکھائیں۔ آل محمد نے ہم سے چاہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آل محمد کے فرمانات ہیں کہ عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحم کیا جائے، تو یہ کرنا محبت آل محمد کے دعووں کے زمرے میں آتا ہے۔ توجہ ہے، مگر یہ بات صرف آل محمد کے چاہنے والوں پر ہی لازم نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہر قاری قرآن پر بھی واجب ہے۔ جس طرح سے آل محمد کی محبت کے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، ویسے ہی صرف تلاوت قرآن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اس پہ عمل کر کے نہ دکھا دیا جائے۔ قرآن مجید پہ عمل کر کے دکھانا ہوگا، صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اور قرآن مجید پہ تلاوت کرنے کے ساتھ عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو قرآن پہ عمل کرنے کا اور قرآن پہ یقین ہونے کا عملی ثبوت یہ ہوگا کہ انسان نماز پڑھے۔ قرآن نے حکم دیا روزہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان روزے تم پہ ایسے ہی لکھ دیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے والوں پہ لکھے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو قرآن پہ عمل کرنے کا، یقین ہونے کا عملی ثبوت یہ ہوگا کہ انسان روزہ رکھے۔ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا کہ حج کرو، کہ قرآن پر یقین ہونے کا عملی ثبوت یہ ہوگا کہ انسان حج کرے۔ توجہ ہے نگران گرامی، قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات دو، تو قرآن پہ یقین ہونے کا عملی ثبوت یہ ہوگا کہ انسان زکات نکالے۔ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا کہ خمس ادا کرو، تو خمس نکالنا قرآن پہ یقین ہونے کا عملی ثبوت یہ ہوگا۔ اب عزیزان گرامی قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا کہ آل محمد پہ صلوات پڑھو۔ قرآن پہ تو قرآن مجید پہ یقین ہونے کا عملی ثبوت یہ ہوگا کہ انسان، اب دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو قرآن مجید پہ یقین ہونے کا عملی ثبوت یہ ہوگا کہ انسان صلوات پڑھے۔ تو قرآن میں جہاں یہ احکامات دیے گئے ہیں، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکات کا حکم دیا، امر بالمعروف کا حکم دیا، نہی عن المنکر کا حکم دیا، یہ سارے احکامات جہاں پہ قرآن مجید نے ہمیں دیے ہیں، وہیں اللہ نے ہمیں علی کی ولایت کا حکم دیا ہے۔ توجہ ہے، میں ایک منزل تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے ہمیں علی کی ولایت کا حکم دیا، اور مولا علی کی ولایت کا حکم اللہ نے
اپنی ولایت سے الگ نہیں کیا ہے، اپنی ولایت کے ساتھ ساتھ دیا۔ بس جس آیت میں اللہ نے اپنی ولایت کا حکم دیا اسی میں رسول کی ولایت کا حکم دیا، اور اسی آیت میں اللہ نے علی کی ولایت کو بیان کیا ہے۔ علی نے محترم، اللہ نے علی کی ولایت کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھائی توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت سے الگ نہیں کیا، اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت سے جدا نہیں کیا۔ تو جب اللہ علی کی ولایت کو اپنے سے الگ نہیں کر رہا ہے تو ہمیں کس نے حق دے دیا کہ اذان سے علی ولی اللہ؟ صلوات دے لے ہمیں کس نے حق دے دیا؟ عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، اللہ نے اپنی ولایت کے یعنی ایک ہی آیت میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، اسی آیت میں محمد الرسول اللہ بھی ہے، اسی آیت میں علی ولی اللہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ہی آیت میں اپنے اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کو رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ ساتھ ویسا ساتھ نہیں ہے کہ جیسے ہم ایک لفظ مستعمل کے ساتھ لفظ محمل کو استعمال کر دیتے ہیں۔ ہماری عادت ہے کہ ہم اپنی عام بول چال میں، عام زبان میں کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جو ہم لفظ محمل ہوتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو مستعمل لفظ ہوتے ہیں، تو ہم مستعمل الفاظ کے ساتھ محمل لفظوں کو بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ جیسے چائے کے ساتھ کبھی کبھی ہم وائے استعمال کر دیتے ہیں، پانی کے ساتھ وانی استعمال کر دیتے ہیں۔ تو چائے کا تو مطلب ہے کہ ہاں چائے ہوتی ہے، وائے کا کوئی مطلب نہیں ہے، توجہ ہے۔ پانی کا تو مطلب ہوتا ہے کہ ہاں پانی ہے، وانی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے گا محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے ویسے استعمال نہیں کیا ہے کہ جیسے ہم ایک لفظ مستعمل کے ساتھ لفظ محمد کو استعمال کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ نے دیکھیے یہ ویسا ساتھ ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکات کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اور تقریباً 70 مقامات پہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، تو اکثر مقامات پہ نماز کے ساتھ ساتھ زکات کو ضرور رکھا ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکات، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکات، نماز قائم کرو زکات ادا کرو، نماز قائم کرو زکات ادا کرو، نماز قائم کرو زکات ادا کرو۔ اور یہ زکات نکالنا، نماز کے ساتھ ساتھ زکات دینا اتنا ہی اہم ہے کہ جب جناب عیسیٰ اس کائنات میں آئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، تو ننھا سے شہزادہ ہے، لوگ جناب مریم کے پاس جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد کہا کہ مریم یہ بتاؤ، نہ تو ہم نے ابھی تمہارا بیاہ کیا ہے، نہ شادی کی، نہ رخصتی ہوئی تمہاری، یہ بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ تو جناب مریم نے ان سے کوئی بات نہیں کہی، جناب مریم نے صرف گہوارے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس بچے کے بارے میں پوچھ رہے ہو اسی سے جا کے سوال کر لو۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ ہمیں جواب دے گا۔ جب گئے اور جانے کے بعد سوال کیا تو جناب عیسیٰ نے، تاریخ کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ نے گہوارے میں کلام کرنا شروع کیا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نماز اور زکات کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ اوصانی بالصلاۃ والزکات، اللہ نے مجھے نماز اور زکات کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ جناب عیسیٰ نے صرف یہاں پہ رک کے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، اس کے بعد ایک اور جملہ کہا، میں نماز اور زکات کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ، اور یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ نے اکثر مقامات پہ نماز کے ساتھ زکات کو کیوں رکھا؟ یہاں پر بھی جب بھی ہم قرآن کھولتے ہیں تو نماز کے ساتھ ہمیں زکات کا حکم نظر آتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز قائم کرو زکات دو۔ تو پیغمبر نے صرف جملہ کہا، پیغمبر فرماتے ہیں یاد رکھنا جو شخص بھی نماز پڑھے اور زکات نہ دے تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ بھائی اگر متوجہ ہو تو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اللہ
دیکھیے نبی نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے زکات نہ دے تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، جو شخص نماز پڑھے زکات نہ دے تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے گا زکات جو حق ہوتا ہے وہ امیر مسکینوں کا، غریب مسکینوں کا حق ہوتا ہے، یتیم مومنین مسکین کا حق ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب مومنین کا حق غصب کر لے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، تو جو امیر مومنین کا حق غصب کر لے ایک صلوات لے لے محمد۔ جو غریب مومنین کا حق غصب کر لے اللہ جب اس کی نماز قبول نہیں کرتا، تو جو امیر المومنین کا حق غصب کر لے، جو امیر المومنین کا حق کھا جائے اللہ اس کی نماز قبول کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کو رکھا۔ ولایت کتنی اہم ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے صرف ایک روایت پڑھ دینا کافی ہے۔ ابھی غدیر گزری ہے، نبی نے فرمایا کہ اللہ نے، ایک حدیث کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ولایتی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولایت دیکھیے، میں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ واہ واہ کریں، سبحان اللہ کریں، ماشاء اللہ کریں، یہ تو حق بنتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو آپ سبحان اللہ کرتے ہیں، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اس میں خطیب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جو آپ سبحان اللہ کر رہے ہیں اس میں صرف آپ خطیب کو داد نہیں دے رہے ہیں، عبادت خدا کر رہے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو گویا آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، وہ صاحبان ایمان ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک ہی آیت میں تینوں ولایتوں کو رکھا۔ اب اگر کوئی دو کو مانے اور قرآن کی آیت کا آخری حصہ چھوڑ دے تو گویا وہ قرآن کے کسی حکم پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ توجہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ نہ تو وہ اللہ کی ولایت کو مان رہا ہے اور نہ ہی وہ رسول کی ولایت کو مان رہا ہے، اس لیے کہ قرآن پہ مکمل طور پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، اسی وقت ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں، اسی وقت ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں۔ نبی کی ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، ولایتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ ایسے سنیے ویسے سنیے، بالکل گستاخی ہوگی اگر میں اس طرح سے آپ سے کلام کروں گا، تو بس نبی کی حدیث سن لیجیے آپ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب تک آدم سے لے کے نوح تک، نوح سے لے کے شیش تک، شیش سے لے کے انوش تک، انوش سے لے کے مہلائیل تک، مہلائیل سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کے اسحاق تک، اسحاق سے لے کے یعقوب تک، یعقوب سے لے کے یوسف تک، یوسف سے لے کے یونس تک، یونس سے لے کے موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک، اللہ نے جب تک 1,23,999 انبیاء کرام سے علی کی ولایت کا اقرار نہ کروا لیا، اس وقت تک انہیں نبوت ہی عطا نہیں کی، اس وقت تک اللہ نے انہیں نبوت ہی عطا نہیں کی۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اللہ اس وقت تک کسی نبی کو نبی کیوں نہیں بناتا ہے کہ جب تک وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے عزیزان گرامی، تھوڑا سا آپ کو زحمت ہوگی لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے گا۔ دیکھیے جو نبی لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، اور جو مبہم باتیں ہوتی ہیں فرش اعلیٰ پہ آنے کے بعد ہمیں وہ بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ یہ فرش اعلیٰ کا فیض ہے کہ فرش اعلیٰ پہ آنے کے بعد ہمیں وہ باتیں کہ جو کہیں سمجھ میں نہیں آتی فرش اعلیٰ پہ آنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ توجہ ہے جانے جانے، یہ ایک
واحد ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں پہ آنے کے بعد انسان کا ذہن کھل جاتا ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی. تو اللہ اس وقت تک کسی نبی کو نبی کیوں نہیں بناتا؟ بات ذہن میں رہے کہ اللہ اس وقت تک عہدہ نبوت کسی نبی کو کیوں نہیں عطا کرتا کہ جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کروا لے. تو عربی زبان کا لفظ ہے نبی. نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو. 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے آسمان سے زمین پہ جو بھیجا ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ آسمان کی خبریں زمین والوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. اسی لیے نبی کو نبی کہا جاتا ہے. نبی یعنی خبر دینے والا، یعنی احکامات الہیہ نبی کے ذریعے سے اللہ نے اہل زمین تک پہنچائے. توجہ کیجیے گا، قرآن مجید کے آپ کو بہت سارے نام مل جائیں گے کہ جن القاب سے قرآن مجید کو پکارا گیا. قرآن کو فرقان کہا گیا، قرآن کو ہدایت کی کتاب کہا گیا، قرآن کو نور کی کتاب کہا گیا. بہت سارے القاب قرآن مجید کے آپ کو مل جائیں گے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ قرآن مجید کو کہیں پر بھی کتاب نبا نہیں کہا گیا. اللہ اکبر. یعنی خبروں والی کتاب قرآن مجید کو نہیں کہا گیا. اگرچہ آپ قرآن مجید کے اول سے آخر تک پڑھ کے دیکھیے، آپ کو قرآن مجید میں خبریں ہی خبریں نظر آ جائیں گی. خبریں ہی خبریں ہیں. بھائی قرآن مجید قرآن تھوڑی ہے، قرآن مجید تو اخبار الہی کا نام ہے. توجہ ہے، قرآن مجید میں مکمل خبریں ہی خبریں ہیں، اور قرآن کا کہیں نام آپ کو کتاب نبا نہیں ملے گا، یعنی خبروں والی کتاب نہیں ملے گا. اچھا، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ نبا، یعنی خبر والا سورہ. موضوع ذہن میں رہے کہ نبی کیوں نبی نہیں بنتا ہے بغیر اقرار ولایت علی ابن ابی طالب کے. سورہ نبا کی آیات آپ جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. 30واں پارہ سورہ نبا ہی سے شروع ہوتا ہے. اس کی پہلی اور دوسری آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، سب سے بڑی خبر کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں. سب سے بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑی خبر کون سی ہے، سب سے بڑی نبا کون سی ہے. عزیزان گرامی، میں آپ کو ایک منظر دکھانے جا رہا ہوں. جنگ صفین ہو رہی ہے، جنگ صفین زور و شور پہ ہے. تو ایک مرتبہ لشکر شام سے ایک قاری قرآن نکلا، اس کے ہونٹوں پہ تلاوت قرآن تھی، اور وہ کوئی اور سورہ نہیں پڑھ رہا تھا، قرآن مجید کا یہی سورہ پڑھ رہا تھا، سورہ نبا. اور قرآن مجید کے سورے کی کوئی اور آیت نہیں پڑھ رہا تھا، یہ پہلی اور دوسری ہی آیت پڑھ رہا تھا کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ یہ لوگ کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ سب سے بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب جیسے ہی وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے علی کو للکارا کہ علی اگر ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آؤ. علی جاننا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ علی کا ایک چاہنے والا آگے بڑھا، مولا علی نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہ تم اس کے مقابلے کے لیے نہ جاؤ، میں خود اس سے مقابلہ کروں گا. اللہ اکبر. نبی کیوں نبی نہیں بنتا ہے بغیر اقرار ولایت علی ابن ابی طالب کے؟ کہا میں اس سے خود مقابلہ کروں گا. ایک مرتبہ میرے مولا نے تلوار اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس کے مقابلے پہ گئے. کہا یہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ کہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. کہ قرآن میں کیا پڑھ رہا ہے؟ کہ قرآن مجید میں سورہ نبا پڑھ رہا ہوں، اور سورہ نبا کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. یہ لوگ سب سے بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، سب سے بڑی خبر کون سی ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کیا تجھے خود بھی پتا ہے کہ سب سے بڑی خبر کون سی ہے؟ کیا نہیں یہ تو نہیں معلوم؟ ایک مرتبہ علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مارنے کے بعد فرمایا واللہ علی النبأ العظیم، اللہ کی قسم، اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی ہوں. اللہ کی قسم، اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی ہوں. بھائی مسئلہ تو حل ہو گیا. نبی کیوں نبی نہیں بنتا ہے بغیر اقرار ولایت علی ابن ابی طالب کے؟ بھائی جب کوئی علم کے بغیر عالم نہیں بنتا، فضل کے بغیر فاضل نہیں بنتا، زہد کے بغیر زاہد نہیں بنتا، تو سب سے بڑی نبا کے بغیر نبی کیسے بنے گا؟ ایک صلوات دے سب سے بڑی نبا کے بغیر نبی کیسے بن سکتا؟ واللہ علی النبأ العظیم، اللہ کی قسم
اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی ہوں. اللہ اکبر. اللہ نے انبیاء کرام کو آسمان سے زمین پہ اس لیے بھیجا کہ وہ اہل زمین تک پیغامات الہیہ کو پہنچائے. مگر تاریخ شاہد ہے کہ ایک شب اللہ نے اپنے نبی کو زمین سے آسمان پہ بلایا, جسے شب معراج کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ کیوں بلایا؟ آئیے قرآن مجید سے سوال کرتے ہیں. تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو زمین سے آسمان پہ کیوں بلایا؟ تو قرآن نے جواب دیا کہ وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. اللہ نے اپنے حبیب کو زمین سے آسمان پہ سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے بلایا, سب سے بڑی آیت دکھانے کے لیے بلایا. تو جس علی نے ارشاد فرمایا واللہ هو النبی العظیم, اس علی نے ارشاد فرمایا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ, اللہ کی قسم علی سب سے بڑی آیت ہے. بھائی متوجہ رہیے گا, علی سب سے بڑی آیت ہے. اور یاد رکھیے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے نبی کو آسمان سے زمین پہ اس لیے بلایا, آسمان سے زمین پہ اس لیے بھیجا کہ سب سے بڑی خبر سنائے. زمین سے آسمان پہ اس لیے بلایا کہ سب سے بڑی نشانی دکھائے. اور علی نے فرمایا کہ سب سے بڑی نشانی بھی میں, سب سے بڑی خبر بھی میں, سب سے بڑی نشانی بھی میں, سب سے بڑی خبر بھی میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا زمین سے آسمان پہ جانے کا مقصد بھی علی, آسمان سے زمین پہ آنے کا مقصد بھی علی. اور کوئی ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن نبی کے زمین سے آسمان پہ جانے کا اور آسمان سے زمین سے آنے کا دونوں مقصد مکمل ہو جائے. میں یہی دیکھتا رہا کہ نبی کے آخری ایام میں یہ منظر مجھے نظر آ گیا. جب آخری حج تھا تو حج کرنے کے بعد 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان ایک مرتبہ نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے سب سے بڑی آیت دکھا دی, من کنت مولا کہہ کر سب سے بڑی خبر سنا دی. قدیر کا مولا علی علی, قدیر کا مولا علی علی, ممبر کا مولا علی علی, ممبر کا مولا علی علی. نعرے حیدری. علی کی محبت وہ ہوتی ہے کہ جو جوان کو, جو بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے, اور علی کا بغض وہ ہوتا ہے کہ جو جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ نعرہ لگا رہے تھے, ایک صلوات بھیجے نا محمد اللہ ان النبی العظیم. اللہ کی قسم سب سے بڑی اللہ کی خبر میں علی ہوں. اللہ اکبر. سب سے بڑی خبر بھی علی, سب سے بڑی نشانی بھی علی. اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی نے اپنے دونوں مقصدوں کو بیان کر دیا, یعنی سب سے بڑی نشانی کو بھی دکھا دیا, سب سے بڑی خبر کو بھی سنا دیا, تو اللہ نے آیت بھیج دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں دین مکمل ہوا ہے, نعمتیں تمام ہو گئی. اللہ اکبر. اس لیے کہ آج کے دن نبی کے زمین سے آسمان پہ جانے کا مقصد بھی مکمل ہو گیا, آسمان سے زمین پہ آنے کا مقصد بھی مکمل ہو گیا. نبی کے دونوں مقصد غدیر کے دن مکمل ہوئے ہیں. اللہ اکبر. مگر تاریخ کی ایک مظلومی ہے کہ جس ولایت کو نبی نے حکم خدا سے خم غدیر میں پہنچایا تھا, اس میدان کی بات کو لوگوں نے بعد وفات رسول بھلا دیا. جھوٹی جھوٹی باتیں لوگوں کو یاد رہی, چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو یاد رہی, مگر سب سے بڑی بات بھول گئے. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ خم غدیر نے, جو پیغمبر نے اعلان ولایت علی کیا تھا. اور جھوٹی بات کیا ہے؟ سب سے جھوٹی بات تاریخ کی یہ ہے, بس آخری جملہ مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے, آخری جملہ ہے اور ربط مسائل مجلس ختم ہو رہی ہے. سب سے جھوٹی بات تاریخ کی یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. سب سے جھوٹی بات ہے تاریخ کی. لیکن یہ جھوٹی جھوٹی باتیں یاد رہی. سب سے سچی بات
بھول گئے. اللہ اکبر. اب یاد رکھیے گا. اچھا جب اس کی دلیل مانگی جائے کہ بھئی آپ کس بیس پہ کس بنیاد پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ نبی کا آخری وقت تھا. نبی کا آخری وقت تھا. آخری وقت میں جب نبی اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے تھے، جب جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو پیغمبر جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے میرے پیارے چچا جان، آپ نے عمر بھر میری حفاظت کی، میری کفالت کی، مجھے پالا، مجھے پروان چڑھایا. گزارش آپ سے اتنی ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے. مگر جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. معاذ اللہ، نعوذ باللہ. جناب ابو طالب نے، یہ کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ کہاں کی بات ہے؟ کیا یہ حجرے کی بات ہے؟ توجہ کیجیے گا. کیا یہ حجرے کی بات ہے؟ یہ حجرہ کہاں ہوتا ہے؟ کیا یہ حجرہ مکان میں ہوتا ہے؟ بھائی عجیب لوگ ہیں. بند مکان کی جھوٹی بات یاد رہی، کھلے میدان کی سچی بات بھول گئے. صلوات بھیجے محمد. مضبوطوں کو توڑے، مضبوطوں کو توڑے اور ہتھوڑا لٹکاوے. بند مکان کی جھوٹی بات یاد رہی، کھلے میدان کی سچی بات بھول گئے. کہ جہاں پہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان میں نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. مگر بند مکان کی جھوٹی بات یاد رہی کہ جہاں پہ نبی اور جناب ابو طالب کے علاوہ کوئی تیسرا تھا ہی نہیں. توجہ ہے جانے کے نام. یہ تاریخ کے مظالم ہیں. لوگوں نے دیکھیے ظلم، میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ ظلم صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو آپ ماریں. کسی کو صرف مارنا ظلم نہیں ہے، کسی کو صرف قتل کر دینا یہ ظلم نہیں ہے. صرف ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق عزت نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے. کسی کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہے اور آپ اس کے مرتبے کو گھٹا رہے ہیں، یہ بھی اس پہ ظلم ہے. آل محمد پہ مسلسل مظالم کیے گئے ہیں. سب سے پہلا جناب مولا کائنات کے اوپر ظلم ہوا، شہزادی کونین کے اوپر ظلم ہوا، خود جناب پیغمبر اعظم پہ ظلم ہوا. آپ جانتے ہیں کہ جب پیغمبر اس دنیا سے جا رہے تھے، خم غدیر میں اچھا کتنا مجمع تھا آپ خود بتائیے انصاف سے؟ 1.25 لاکھ حاجی تھے کہ نہیں تھے؟ 1.25 لاکھ کا مجمع کتنا ہوتا ہے؟ 1.25 لاکھ لوگ جس نبی کے ساتھ آخری حج سے واپس آتے وقت تھے. کچھ مہینے کے بعد جب اس نبی کی وفات ہوتی ہے یا شہادت ہوتی ہے بعض تاریخ کے مطابق، تو ایمانداری سے بتائیے آج ہماری بستی میں کہیں پر بھی کوئی ادنا سا انسان مر جائے تو اس کے جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ سینکڑوں لوگ کسی عام انسان کے مرنے والے کے جنازے میں ہو جاتے ہیں. جس نبی کے ساتھ آخری حج کرتے وقت 1.25 لاکھ حاجی تھے، خم غدیر میں جہاں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، اس نبی کے ساتھ اس نبی کے جنازے میں کتنے لوگ ہونے چاہیے تھے؟ ایمانداری سے بتائیے. کچھ نہ صحیح ہزاروں ہو جاتے، سینکڑوں ہو جاتے. مگر تاریخ شاہد ہے، تاریخ کہتی ہے کہ نبی کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ جو تاریخ بتاتی ہے وہ 17 افراد تھے. اللہ اکبر، 17 افراد جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی. اس کے جنازے میں 17 افراد. مر مٹنے کا مقام ہے یہ. 17 افراد اس نبی کے ساتھ جنازے میں ہیں. اللہ اکبر. اس میں 4 لوگ جنازے کو اٹھانے والے بھی ہیں. یہ سب ملا کے 17 افراد ہیں. اچھا اس کے بعد نبی کا ایک ٹکڑا اس دنیا سے گیا، جناب شہزادی کونین
نبی کی بیٹی کے جنازے میں کتنے لوگ ہونے چاہیے تھے؟ بس جس کے لیے نبی خود اٹھ جایا کرتے تھے، پورے وجود کے ساتھ نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے جنازے میں کتنے لوگ ہونے چاہیے تھے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو تاریخ نے بتایا ہے 11، 9 یا 13 افراد، 13 سے زیادہ لوگ شہزادی کے جنازے میں نہیں تھے، جس میں 4 لوگ جنازے کو اٹھانے والے بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد خود مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے۔ علی کے جنازے میں کائنات کا امیر جو خود حکومت کر چکے ہیں، کتنے لوگ تھے جنازے میں؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ جب صاحب الدمۃ الثاقبہ لکھتے ہیں کہ جب علی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو علی کی مضمونی یہ تھی کہ آگے سے علی کے جنازے کو حسنین نے اٹھایا ہے، مگر پیچھے سے علی کے جنازے کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، پیچھے سے علی کا جنازہ خود اٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ علی کا جنازہ پیچھے سے خود اٹھتا تھا، پہلا جنازہ مگر عزاداروں ایسا ہے امام حسن مجتبیٰ کا کہ جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اٹھا تھا، دن کے اجالے میں جنازہ اٹھا تھا، مگر لوگوں کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ آل محمد، یہ پیغامات ہیں، یہ میسج ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے عزیزان محترم۔ مگر پہلا جنازہ بڑی دھوم کے ساتھ اٹھ رہا تھا آل محمد کے گھرانے کا، مگر امت کو یہ گوارا ہی نہ تھا کہ آل محمد میں کوئی بھی بغیر مظلومی کے اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی ہے، دن کے اجالے میں جنازہ اٹھا، جنازہ گھر سے قبرستان جا رہا تھا، مگر تاریخ کہتی ہے کہ پہلا جنازہ ایسا ہے کہ جو قبرستان سے گھر واپس آیا ہے۔ اور عزیزانو جملہ سنیں گے، جب ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ آیا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے امام حسین سے کہا، بھیا میں نے تو اپنے بھیا حسن کو سفید کفن دیا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھیا یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ یہ امام حسن کا جنازہ تھا، مگر عزاداروں کربلا میں حسین ہے، اب تو یہاں پہ کچھ کہنے کی ہی ضرورت نہیں ہے، حسین غریب مظلوم ہے، ایک مرتبہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو تنہا لاشا پڑا ہوا ہے، ایک دکھیاری بہن ہے کہ جو اپنے بھائی کے لاشے پہ مرثیہ پڑھ رہی ہے، صلی علیہ یا وطاہ ملیک السماء وہذا حسین ململ بالدماء۔ نانا آپ پہ دنیا سلام کرتی ہے، آپ پہ ملائکہ نے نماز جنازہ پڑھی، مگر یہ تیرا حسین خاک و خون میں غلطا۔ اللہ جزاک اللہ۔ خدا کوئی غم نہیں آپ کو سوائے غم مسلم کا کے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے، بس ایک روایت سن لیجیے، مسائل ختم کر رہا ہوں۔ عزادارو عبداللہ ابن سعید کوفی کہتا ہے کہ جب حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو میں اسی روز مدینے میں داخل ہوا، میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ مدینے والے جانے مدینہ کو کیسے رخصت کرتے ہیں، مدینے والے حسین کو کیسے ودا کرتے ہیں۔ عزادارو عبداللہ کہتا ہے کہ میں حسین کے در دولت پہ گیا اور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ حسین کو لوگ کیسے رخصت کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ محملیں لائی گئی اور محملوں کو خیموں کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک بیوی آگے بڑھی، اس بیوی کو ایک جوان نے سوار کروایا۔ میں نے پوچھا لوگوں یہ بتاؤ کہ یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ بیوی حسن کی بیوہ ام فروا ہے، یہ اس کو سوار کرانے والا اس کا بیٹا قاسم ہے۔ عزادارو اٹھایا گیا، آگے بڑھ گیا، ایک اور محمل لائی گئی اور اس محمل پہ ایک اور شہزادی کو سوار کیا کرایا گیا، مگر اس شہزادی کو سوار کرانے کے لیے 2 لوگ آگے بڑھے، 2 جوان آگے بڑھے۔ میں نے سوال کیا یہ بیوی کون ہے؟ علی کی بیٹی کبرا ہے، کبرا کو سوار کرایا جا رہا ہے۔ عزادارو مگر تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اس سواری کو آگے بڑھا دیا گیا، ایک اور سواری لا کے بٹھائی گئی، درے دولت پہ جیسی ہی سواری کو بٹھایا گیا، ایک معظمہ ایک خاتون باہر آئی، مگر جیسے ہی وہ خاتون باہر آئی حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، عباس دوڑتے ہوئے اس کے قریب گئے، علی اکبر اس کے نزدیک آ گئے۔ میں نے سوال کیا اے لوگوں یہ بتاؤ یہ شہزادی کون ہے؟ آواز آئی یہ شہزادی علی کی بیٹی زینب ہے، زینب کی سواری آ رہی ہے۔ عزادارو حسین نے، علی اکبر نے، عباس
عباس نے زینب کو سوار کرایا، کتنے نازوں سے بھائیوں نے بہن کو سوار کرایا ہوگا۔ عزادارو جب سواریاں چل رہی تھی، عباس آگے آگے چل رہے تھے۔ اے لوگوں، اپنے در و دیوار کو بند کر لو، میری بہن زینب جا رہی ہے۔ مگر عزادارو شہادت عباس کے بعد جب زینب اسیر کر کے لے جائی جا رہی تھی، ایک مرتبہ زینب نے چاروں طرف دیکھا، اے میرے غازی عباس جب مدینے سے چلی تھی میرے بھائی مجھے سوار کرانے کے لیے موجود تھے۔ اے میرے شیروں، آج زینب کا سفر ہے، زینب کربلا سے جا رہی ہے، اور زینب کو سوار کرو، کوئی سوار کرنے والا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق زهراء وأبيها ومالها وبنيها وسر المستودع فيها بعظمتك يا الله 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 پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد مدینہ عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک کردار بنا دے، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ خصوصاً اس عزا خانی کے لیے دعا ہے، پروردگار اگلے سال جب ہم اس عشرہ محرم الحرام میں شریک ہوں تو اس عزا خانی کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ میرے معبود، ہماری ہزار دعاؤں کی صرف ایک دعا ہوتی ہے، اور دعا یہ ہے کہ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں حضرت کی آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔